السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی جنت کے پتے پیش کی جا رہی ہے، جس کو لکھا ہے نمرہ احمد نے۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمے، آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سوبھاجی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی، بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بھیوکدا کی بندرگاہ سے چند کوس دور، وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلیٹینم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی، تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے؟ الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹہلی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی، اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑ نہ پائی تھی۔ صبح ادالار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے عبایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا، وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی۔ اس نے سیپ چننے عرصہ ہوا ترک کر دیے تھے۔ خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا، مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے آ کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی۔ سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیپ جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھیں۔ سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹیشو نکالا، سیپ کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت ہول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھ آئی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خونچا فروش سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کو چاقو سے کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو، وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیب کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے الگ ہوتے گئے۔ وہ یکٹک سی کھلے سیب کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھیں۔ بہارے نے سبز فراک کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا، مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا۔ تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا؟ اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی، وہ اچنبھے کا شکار ہو گئی تھی۔ تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے، بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ حیا نے الجھن سے اسے دیکھا۔ بہارے بہت سمجھدار، بہت ذہین بچی تھی، مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ وہ اس طرح واپس آئے گا؟ وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہارے خاموش رہی۔ بہارے گل، تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا، اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کرو گی تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، وہ اب کچھ سمجھنے لگی تھی۔ تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے، جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ بہارے ٹکر ٹکر اس کو دیکھنے لگی۔ حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔
یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ عبد الرحمن کدھر ہے؟ اور وہ ہچکچاتی، کیا تمہیں پتا ہے وہ تمہارا؟ ہاں مجھے سب پتا ہے، اور اب اس بات کا ذکر مت کرو۔ اس نے جلدی سے بہارے کو چپ کرایا۔ دروازہ کھلا تھا، حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھیں۔ تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے، بہارے نے بے چینی سے اسے کچھ یاد دلایا۔ وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے۔ میرے ابا نے اجازت، باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی۔ حلیمہ آنٹی دوائی کی شیشی پکڑے اندر آ رہی تھی، ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑھے، مسکراتا حلیم چہرہ۔ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا۔ مجھے نہیں کھانی دوائی۔ بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کو کل سے بخار ہے، پلیز اسے دوائی پلا دو حیا، میں تب تک کچن دیکھ لوں۔ انہوں نے سیرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جلدی سے پکڑ لیا۔ میں پلا دیتی ہوں۔ تھینک یو بیٹا، میں تب تک کھانا نکالتی ہوں، تم کھانا کھا کر جانا۔ مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی۔ حیا نے گردن ذرا سی اونچی کر کے دروازے کو دیکھا۔ جب وہ اوجھل ہو گئی تو وہ بہارے کی طرف مڑی۔ کیا تم نے انہیں بتایا ہے کہ یہ سب کرنے کے لیے تمہیں سفیر نے کہا تھا؟ ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سیرپ بھرا۔ بہارے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا۔ اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا۔ اللہ اللہ، میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ سیرپ پینے کے بعد وہ منہ کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی تھی۔ اللہ تمہیں سمجھے، اللہ تمہیں سمجھے۔ وہ جلدی جلدی پانی کا گلاس پیتی برا سا منہ بنائے کہہ رہی تھی۔ پانی پی کر بھی اس کے منہ کی کڑواہٹ ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جیسے اپنی اصلی اداسی کا چڑچڑا پن اس سیرپ پہ نکال رہی تھی۔ اتنا بھی کڑوا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میرے پاس کینڈی یا چاکلیٹ ہوگی۔ اس نے قالین پہ رکھا اپنا پرس کھولا اور اندر ہاتھ سے ٹٹولا۔ صبح پرس میں چیزیں ڈالتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ کینڈی اندر رکھی تھی، ایک گلابی ریپر والی کینڈی اور ایک خالی ریپر۔ اس نے دونوں چیزیں باہر نکالی اور کینڈی بہارے کو دی۔ شکریہ۔ بہارے نے جلدی سے کینڈی کھول کر منہ میں رکھی۔ حیا نے خالی ریپر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے اس ریپر کے ساتھ ڈاکٹر ابراہیم کی باتیں بھی یاد آئی تھیں۔ احزاب کی پہیلی۔ بہارے، تمہیں یاد ہے عائشہ نے کہا تھا کہ حجاب لینا احزاب کی جنگ جیسا ہے؟ ساری کڑواہٹ بھلائے کینڈی چوستی بہارے نے اسبات میں سر ہلایا۔ پتہ ہے مجھے کسی نے کہا ہے کہ اس میں کچھ مسنگ ہے۔ کیا عائشہ کچھ بتانا بھول گئی تھی؟ بہارے کے ہلتے لب رکے، آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت ابھری۔ ہاں مجھے پتا ہے، عائشہ نے آخر میں بتایا ہی نہیں کہ… وہ کینڈی والے منہ کے ساتھ جوش سے بولتی بولتی ایک دم رکی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتر آئی تھی۔ تمہیں بغلوں نے بتایا کیا؟ بغلے؟ حیا نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، بہارے جوش سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جب سمندر کنارے عائشہ یہ سب بتا رہی تھی تو میں نے دل ہی دل میں بغلوں کو یہ بات بتائی تھی۔ مرمرا کے بغلے اور سلطان احمد مسجد کے کبوتر دل کی بات سن لیتے ہیں، مگر تم عائشہ کو نہ بتانا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ وہ آگے سے کہتی ہے، دل کی بات اللہ کے سوا کوئی نہیں سن سکتا۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ ٹھیک کہتی ہے، مجھے یہ بات میرے ٹیچر نے کہی تھی۔ بغلے اور کبوتر کیسے کسی کے دل کی بات سن سکتے ہیں بہارے؟ بہارے کو اس کا یوں کہنا جیسے بہت برا لگا۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ ماسن کے دل کی بات تو سنتے تھے نا، اس لیے وہ کبوتر بن گئی تھی۔ تو میرے دل کی بات کیوں نہیں سن سکتے؟ ماسن کون؟ وہ ذرا سا چونکی۔ اسے لگا اس نے یہ بات پہلے بھی کہیں سن رکھی تھی۔ ماسن جو کبوتر بن گئی تھی؟ کیا تم نے ماسن کا واقعہ نہیں سن رکھا؟ بہارے کو اس کی لا علمی نے حیران کیا۔ نہیں، تم سناؤ۔ اوکے۔ بہارے نے کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ جلدی جلدی کینڈی چبائی اور کسی ماہر داستان گو کی طرح سنانے لگی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کپادوکیا میں ایک نواب کی بیٹی رہتی تھی۔ اس کا نام ماسن تھا۔ ایک دن ماسن نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک لڑکا کچھ چیزیں بیچ رہا ہے۔ اس کے پاس کڑھائی کیے ہوئے رومال، قالین اور… ایک منٹ، اتنی لمبی کہانی میں نہیں سن سکتی، صرف ہائی لائٹس بتا دو۔ حیا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بہارے کو روکا۔ وہ جو بہت شوق سے سنا رہی تھی خفا سی ہو گئی۔
بس اسے وہ لڑکا پسند آ گیا، مگر نواب نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا اور محسن کو قلعے میں بند کر دیا۔ وہاں کھڑکی پہ روز کبوتر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے محسن کے دل کی بات سن لی، پھر وہ کبوتر بن گئی۔ وہ روز صبح کبوتر بن کر اڑ جاتی اور شام میں واپس آ کر پھر سے لڑکی بن جاتی۔ نواب کو پتہ چل گیا تو اس نے زہریلے دانے رکھ دیے۔ محسن نے تو وہ کھا لیے اور وہ مر گئی، اور پھر اس کا باپ بھی پتہ نہیں کیسے مر گیا۔ آخری بات بہارے نے ہاتھ جھلا کر بہت ناراضگی کے عالم میں کہی تھی، مگر حیا سن نہیں رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ریپر کو دیکھ رہی تھی۔ جس رات جہان گیا تھا، اس سے قبل آخری دفعہ وہ اسے اٹیلین ریسٹورنٹ میں ٹھیک سے بات کر پائی تھی، اور جب اس نے جہان سے واپسی کا پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے میں محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے شکن زدہ ریپر پہ انگلی پھیری۔ اس پہ بنے غار کو دیکھ کر اسے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ کپادوکیا۔ بہاریں الجھ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کپادوکیا جانا ہے، وہ کپادوکیا میں ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا اور تیزی سے فلائٹ انکوائری ڈائل کرنے لگی۔ کیا وہ کپادوکیا میں ہے؟ کیا تم اب ادھر جاؤ گی؟ بہاریں بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ حیا ایک دم ٹھہر سی گئی۔ اسے اپنی ایکسائٹمنٹ میں بہاریں کے سامنے کپادوکیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر بہاریں نے کسی کو بتا دیا تو اسے تو راز بھی رکھنا نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو کوسا اور فون بند کر دیا۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کپادوکیا جا سکتی ہوں؟ بتاؤ، بہاریں نے اس کا گھٹنا ہلا کر پوچھا۔ شش! اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی اور کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اب یو ٹرن نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بہاریں کو بتانے کی غلطی کر چکی تھی۔ پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، پلیز حیا۔ بہاریں اب دبی آواز میں منت کرنے لگی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی اور بے بسی سمول لی تھی۔ پلیز، میں وعدہ کرتی ہوں میں اچھی لڑکی بن کر رہوں گی، تمہیں تنگ بھی نہیں کروں گی۔ میں تمہیں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ حیا نے بے چینی اور تذبذب سے کھلے دروازے کو دیکھا۔ حلیمہ آنٹی کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ پلیز حیا، پلیز۔ بہاریں کی اداس آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس کا دل پسیجنے لگا۔ کیا بہاریں کو ساتھ لے جانا اتنا مشکل تھا؟ اور اگر وہ اسے یہیں چھوڑ گئی اور اس نے سفیر یا کسی اور کے سامنے کپادوکیا کا ذکر کر دیا تو؟ جو بات جہان نے صرف اسے بتائی تھی اس کی ہر جگہ تشہیر ہو، اس سے بہتر تھا کہ وہ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائے۔ کیا وہ درست نیچ پر سوچ رہی تھی؟ حیا، بہاریں کھانا کھا لو۔ حلیمہ آنٹی کھانے کے لیے آوازیں دینے لگی تو بہاریں نے جلدی جلدی گیلی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ حیا کچھ کہے بنا اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانے میں پلاؤ کے ساتھ مچھلی بنی تھی۔ وہ ذرا بے توجہی سے کھاتی بہاریں کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ سفیر اس بچی کو اسی گھر میں روکے رکھنا چاہتا تھا۔ ایسا کر کے کہیں وہ جہان کو بلیک میل تو نہیں کر رہا تھا؟ اگر بہاریں کسی مصیبت میں ہوئی تو جہان کو واپس آنا پڑے گا۔ وہ بہاریں کے لیے ضرور آئے گا۔ اس کو جیسے جھرجھری سی آئی۔ عثمان انکل اور سفیر کہاں ہیں آنٹی؟ اس نے بظاہر سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ہوٹل پہ ہیں دونوں۔ عثمان شاید آنے والے ہوں، سفیر ذرا لیٹ آتا ہے، آنٹی نے مسکرا کر بتایا تو حیا نے سر ہلا دیا۔ سفیر اب گھر پہ نہیں تھا، ایسے میں وہ بہاریں کو لے کر وہاں سے جا سکتی تھی، یہی ٹھیک تھا۔ بھلے اسے کوئی جلدی میں فیصلہ کرنے والی کہے، مگر وہ ایسی ہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ بہاریں کو ساتھ لے جائے گی۔ حلیمہ آنٹی، میں چند دن کے لیے ازمیر جا رہی ہوں، کیا بہاریں میرے ساتھ چل سکتی ہے؟ بہاریں نے تیزی سے گردن اٹھائی۔ اس کے چہرے پر چمک در آئی تھی۔ بہاریں، پتہ نہیں عائشہ یا اس کی دادی سے پوچھ لوں، اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حلیمہ آنٹی نے جیسے راضی برضا انداز میں شانے اچکائے۔ انہیں لگا تھا کہ بہاریں اس بات سے خوش ہے، سو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ عائشہ کا نمبر بہاریں سے لے کر اس سے اجازت لینا ایک رسمی کارروائی تھی۔ حلیمہ آنٹی نے بتایا تھا کہ بہاریں کا پاسپورٹ عبد الرحمن ایک ہفتے تک بھجوا دے گا۔ وہ کدھر تھا وہ بھی نہیں جانتی تھی، سو اس ایک ہفتے تک بہاریں اس کے ساتھ اگر رہ لیتی ہے تو کسی کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ بہاریں نے جلدی جلدی اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کر لیا
اور گلابی پرس کندھے سے لٹکائے بالکل تیار ہو کر خوشی خوشی اس کے ساتھ آن کھڑی ہوئی۔ چند منٹ پہلے تک لٹکی ہوئی صورت کا اب شائبہ تک نہ تھا۔ چھوٹی سی اداکارہ حلیمہ آنٹی سے رخصت ہو کر وہ پہلے فیری لے کر استنبول واپس آئی۔ اپنے ڈرام میں آ کر اس نے ایک چھوٹے سے بیگ میں بہارے کا سامان ڈالا اور پھر اپنے چند کپڑے اور ضروری چیزیں رکھیں۔ کم سے کم سامان بہتر تھا۔ بہارے کا نیکلس گزشتہ روز خرید چکی تھی، مگر اس نے ابھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے کسی خاص موقع کے لیے سنبھال کر وہ ابھی صرف اور صرف جہان کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ حیا، ہم اسے وہاں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اوپر اس کے بنک پر بیٹھی اسے پیکنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں ذرا کچھ فرینڈ سے مل آتی ہوں، وہ آج جا رہے ہیں۔ وہ باہر آئی اور کمرہ مقفل کر دیا۔ معتصم، حسین اور مومن گوڈسل اسٹاپ میں کھڑے تھے۔ ٹالی بھی ان سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ سب کے بیگز ان کے پاس تھے۔ لطیف، جیری اور سارا، یہ لوگ کب کے جا چکے تھے۔ کیا حال ہے حیا؟ معتصم نے پکارا۔ حالی بخیر، کیا تم لوگ ابھی نکل رہے ہو؟ فلسطینیوں کے قریب پہنچ کر اس نے ان کو مخاطب کیا تو آواز میں نامعلوم سی اداسی در آئی۔ حسین نے ڈھیلے ڈھیلے انداز میں سر ہلا دیا۔ زندگی میں ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے، اور اب جب کہ اس سفر کا اختتام پہنچ رہا تھا، ایک عجیب سی کسک دل میں اٹھ رہی تھی۔ کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش ہم سب ہمیشہ ادھر رہتے اور ایک ساتھ پڑھتے رہتے۔ وہ بہت سی نمی اندر اتارتے ہوئے بولی۔ مغرب کے وقت کی اداسی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ بس سٹاپ اور سبانجی کا سبزہ زار ویران سا لگ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس جگہ کا چارم ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ زندگی کے اس فیز کا اختتام ہو جائے تاکہ ہم ساری عمر اسے یاد رکھیں۔ معتصم ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں تم لوگوں کو یاد رکھوں گی، تم سب بہت اچھے ہو، تھینکس۔ اور ہاں، کیا تمہیں اپنے پزل باکس سے کوئی کارآمد چیز ملی یا وہ سب مذاق تھا؟ معتصم کو اچانک یاد آ گیا۔ ہاں، بہت اچھی چیز ملی مجھے اس سے، ایسی اچھی چیز جو میں نے پا کر کھو دی، مگر اسے دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ کہہ کر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ ٹالی کی طرف آئی۔ بیچاری ٹالی، کتنی بے زر سی تھی وہ، ذرا سا چھیڑ ہی دیتی تھی اور وہ خواہ اتنی ٹینشن لے لیتی۔ اہل مکہ تو اہل مکہ ہوتے ہیں، ان سے کیا شکوہ، اصل دکھ تو بنو قریظہ دیتے ہیں۔ ہم سارا وقت اٹلی، ترکی اور فرانس کی حکومتوں کو حجاب پہ پابندی لگانے کے باعث برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اگر اس سے آدھی توجہ اپنے خاندان کے بڑوں کی طرف کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو۔ اس کے پکارنے پہ ٹالی جو رخ پھیرے کھڑی تھی چون کر مڑی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ او حیا، آج تمہارے بال کس رنگ کے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح خوبصورت ہیں، رنگ جو بھی ہو۔ وہ بہت خوشگوار اور پر اعتماد انداز میں جواب دیتی اسے گلے ملی۔ میں تمہیں مس کروں گی۔ میں بھی۔ وہ پھر وہاں اس وقت تک کھڑی رہی جب تک کہ وہ لوگ گوڈسل میں سوار نہ ہو گئے۔ جب بس کیمپس کی حدود سے دور چلی گئی تو وہ واپس ڈرام میں آئی۔ بہاریں منہ بسورے بیٹھی تھی۔ حیا، ہم عبد الرحمن کو کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں ذرا فلائٹ بک کرواؤں؟ اس نے سنی انسنی کرتے ہوئے وہیں کمرے میں ٹہلتے ہوئے موبائل پر نمبر ملایا۔ اتاترک ایئرپورٹ سے ان کو کیسری کے ایئرپورٹ کیسری ہوالانی کی صبح کی فلائٹ ملی تھی۔ ہوالانی، تم لوگ ایئرپورٹ کو ہوالانی کہتے ہو اور ہم ہوائی اڈہ۔ اردو کے الفاظ ترک سے بھی نکلے ہیں، اس لیے۔ فون بند کرتے ہوئے وہ جیسے محظوظ ہو کر بولی۔ بہاریں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ لیکن اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ترک اردو سے نکلی ہوگی، مگر ہماری اردو اوریجنل ہے بالکل۔ وہ دھیرے سے ہنسی اور سر جھٹکا۔ وہ میڈ ان پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ اس کا لہجہ کہیں کھو سا گیا۔ ڈی جے وہی جو مر گئی تھی نا؟ بہاریں نے بہت سمجھداری سے پوچھا۔ وہ اپنا سوال بھول چکی تھی۔ اور اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ بعض لوگ اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پہ تاریک سائے آن ٹھہرے۔ وہ کھڑکی کے پاس آئی اور سلائڈ کھولی۔ باہر تاریکی میں ڈوبے سبانجی کے وسیع و ریز میدان نظر آ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ روز صبح اس جگہ کھڑے ہو کر کیا کہتی تھی؟ کیا؟ وہ کہتی تھی گڈ
الفاظ لبوں پہ دم توڑ گئے۔ جب پچھلی دفعہ وہ پاکستان آئی تھی تب بھی ڈی جے کا مقولہ دہرانے سے قبل الفاظ اسی طرح دم توڑ گئے تھے، مگر تب وجہ شدت غم تھی اور آج وجہ سامنے کھڑی تھی، بلکہ کھڑا تھا سفیر عثمان۔ اس نے جلدی سے سلائڈ بند کی اور پردہ برابر کیا۔ بہاریں سپرنگ کی طرح بنک سے اچھل کر نیچے آئی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ بے یقینی سے دہراتی پردے کی درد سے دیکھنے لگی۔ بہاریں بھی اس کے ساتھ کھڑی ایڑیاں اونچی کر کے کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ دور سبزہ زار پہ سفیر کھڑا ایک اسٹوڈنٹ کو روک کر جیسے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یہ ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ خطرے کی گھنٹی کہیں بجتی سنائی دے رہی تھی۔ بہاریں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا وہ مجھے لے جائے گا؟ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے موبائل نکالا اور جلدی سے حالے کا نمبر ملایا۔ ہر مشکل وقت پہ حالے ہی اس کے کام آتی تھی۔ سفیر برا نہیں ہے، وہ میرا اور عائشہ کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ وہ بالکل ہمارے بھائی جیسا ہے۔ بھائی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے آپ کا بھائی بنایا ہو بہارے، اور جسے اللہ آپ کا بھائی نہ بنائے وہ کبھی بھائی نہیں ہو سکتا۔ بس تم اور عائشہ، تم لوگ بہت زیادہ ہو۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ حالے لائبریری میں تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ فوراً باہر آئی اور سیدھا سفیر کی طرف گئی۔ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ ہوٹل گرینڈ پہ وہ اس سے مل چکا تھا۔ سفیر نے اسے پاکستانی ایکسچینجڈ اسٹوڈنٹ کا پوچھا تو حالے نے بتایا کہ وہ تو دوپہر کی ٹرین سے ازمیر چلی گئی تھی۔ کس اسٹیشن سے یہ حالے نہیں جانتی تھی، لیکن سفیر نے اسے اپنا نمبر دیا کہ اگر حیا کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو اسے ضرور آگاہ کرے۔ حالے نے اس کی پوری تسلی و تشفی کروا کر فون نمبر رکھ لیا، اور وہ ایک بچی کا بھی پوچھ رہا تھا جو غالباً یہی ہے۔ ڈونٹ ٹیل می حیا کہ تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سفیر کے جانے کی تسلی کر لینے کے بعد اب حالے ان کے ڈرو میں بیٹھی خوش ہوتے ہوئے اپنی کارگزاری بتا رہی تھی۔ میں اناتولیہ کی بہاریں گل ہوں، مجھے کوئی اغوا نہیں کر سکتا۔ بہاریں باقاعدہ برا مان گئی۔ پھر حالے، کل تمہارا خوش قسمت دن ہوگا یا بد قسمت دن؟ اس نے بہاریں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی پیکنگ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ صبح وہ گورسل کی بجائے حالے کی کار میں ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ کوئی خبر نہیں کہ سفیر صبح پھر واپس آ جائے۔ خوش قسمت دن، حالے نے ہمیشہ کی طرح پرخلوص انداز میں بتایا۔ ترک اور ان کی مہمان نوازی، وہ واپس جا کر ان سب کو بہت مس کرے گی، وہ جانتی تھی۔ صبح منہ اندھیرے حالے انہیں لینے آ گئی۔ اس نے احتیاطاً حالے کو بتایا تھا کہ وہ انقرہ جا رہے ہیں اور یہ کہ وہ لڑکا بہاریں کا ہمسایہ ہے اور اسے اس سے کچھ تحفظات ہیں۔ جب حالے چلی گئی تو اس نے کپادوکیا کے لیے 2 ٹکٹس خرید لیے۔ حیا، بہاریں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے عبایا کی آستین ذرا کھینچ کر اسے متوجہ کرنا چاہا۔ ہم اسے کپادوکیا میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ صبح سے وہ کوئی تیسری مرتبہ یہ سوال دہرا رہی تھی۔ تیز چلو بہاریں، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ حیا، ٹیل می ناؤ۔ بہاریں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم زور سے چیخی۔ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے اور خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اطراف میں لوگ بھی مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ سوری، وہ ہاتھ اٹھا کر ان ٹھٹک کر دیکھتے لوگوں سے معذرت کرتی واپس بہاریں کے پاس آئی۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی اور گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی سمندر سے مچھلیاں پکڑی ہیں؟ بہاریں کی آنکھوں میں الجھن در آئی، مگر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب اتنے بڑے سمندر سے مچھلی پکڑنی ہو تو کیا کرتے ہیں بہاریں؟ فش راڈ کی کنڈی پہ چھوٹی مچھلی لگاتے ہیں اور راڈ پانی میں ڈال کر کنارے پر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ بڑی مچھلی خود بخود تیر کر ہمارے پاس آ جاتی ہے نا؟ ہم کپادوکیا میں مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں حیا۔ بہاریں کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ نہیں میری بہن، اس نے گہری سانس لی۔ کیسے سمجھائے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے پرس کھول کر اس نے وہ ڈبی نکالی جسے وہ سبحانجی کے ڈرو میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ اس ڈبی میں ایک ٹریسر ہے جو عبدالرحمن کا ہے۔ اس ٹریسر کا ریسیور اس کے پاس ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب ہوتی ہوں چند میل کے فاصلے پہ تو اس کو اپنے ریسیور پہ پیغام مل جاتا ہے کہ میں اس شہر میں ہوں۔ کیا ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کدھر ہے؟ نہیں بہاریں،
ہمیں اس کو نہیں ڈھونڈنا ہے، اسے ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلے گا کہ میں اس کے قریب ہوں، وہ مجھے کال کرے گا اور میں پہلی دفعہ میجر احمد کی کال کا انتظار کروں گی۔ اس نے آخری فقرہ دل میں کہا تھا اور کھڑی ہو گئی۔ بہارے نے نیم فہمی سے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا پھر سے ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں پائی تھی۔ آج سے لاکھوں برس قبل اناتولیہ کے پہاڑوں باشمول حسن داغ اور ارجیس داغ ترک میں پہاڑ کو کہتے ہیں کا لاوا پھٹا تھا، اور یوں سیال مادہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں سے بہتا ارد گرد کے میدانوں میں دور دور تک پھیلتا گیا۔ کئی صدیاں اس لاوے کو سوکھنے میں لگ گئیں اور قریباً 30 لاکھ برس قبل یہ لاوا مکمل طور پر خشک تو ہو گیا تھا، لیکن بارش اور کٹاؤ کے بعد یہ اپنے پیچھے زمین کے چہرے پہ ایک عجیب و غریب علاقہ چھوڑ گیا۔ چاند کی سرزمین سے مشابہت رکھنے والے میدان اور وادیاں جہاں حیرت انگیز نقوش و نگار بنے رہ گئے، جیسے ہاتھ سے کسی ماہر مصور نے بنائے ہوں۔ کپادوکیا، خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ کپادوکیا کا پہلا نام کس نے رکھا، اس بارے میں کئی روایات ہیں، البتہ اس کا موجودہ نام کپادوکیا کے بارے میں عام رائے یہی ہے کہ یہ فارسی کے کتپتوکا سے نکلا ہے، یعنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ اس خشکی اور سبزے کا امتزاج لیے علاقے کی مٹی کی اوپری سطح خاصی نرم ہے، جس کے باعث گئے وقتوں کی عیسائی تہذیبوں نے یہاں پہاڑوں کے اندر غار نما بڑے بڑے گھر اور چرچ بنا لیے تھے۔ ان کی کھڑکیاں یوں ہوتی کہ دور سے لگتا جیسے کسی پہاڑی کی بہت سی آنکھیں ہوں۔ زمین کے اندر بنے سینکڑوں شہر آج بھی یہاں موجود تھے۔ صدیوں پرانا غاروں سے بنا ہوا خوبصورت کپادوکیا، ماسن کے کبوتروں کی سرزمین۔ کپادوکیا ترکی کے صوبے نوشہر میں واقع ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے شہر تھے جیسے ارگپ اور گورمے وغیرہ، جہاں گھر، عبادت گاہیں، ہوٹل سب غاروں کی صورت بنے تھے۔ ارگپ سے گھنٹہ بھر کی ڈرائیو پہ کسری کا ایئرپورٹ کسری ہولانی تھا، جہاں اس کا جہاز اس صبح اترا تھا۔ ہم کہاں رہیں گے حیا؟ بہارے اس کا ہاتھ پکڑے ایئرپورٹ کے لاؤنج میں اس کے ہمراہ چلتے ہوئے اس سے بار بار پوچھ رہی تھی۔ کسی ہوٹل میں رہیں گے نا؟ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، اور اگر عبد الرحمن نے فون ہی بند رکھا ہوا ہو تو؟ اس نقطے پر پہنچ کر اس کا اپنا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ وہ آخری بات تھی جو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سارے نمبر بند ہیں، مگر اس نے کوئی دوسرا نمبر آن کر رکھا ہوگا، اور یقیناً جی پی ایس ریسیور بھی آن ہوگا، وہ ضرور کال کرے گا۔ اس نے بہارے سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ ابا اور پھپھو کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کپادوکیا جا رہی ہے۔ اگر اس نے پھپھو سے رابطہ کیا تو جان لے گا، ورنہ نہیں۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے کیفیٹیریا میں آئیں اور ایک میز کے قریب اپنا سامان رکھ کر کرسیاں کھینچیں۔ آس پاس کم ہی لوگ تھے، کاؤنٹر ساتھ ہی تھا، اور استقبالیہ پہ موجود لڑکے کے ساتھ 2-3 نوجوان لڑکے کھڑے ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ترکی میں لڑکیوں کا تنہا سفر کرنا بہت عام سی بات تھی، مگر لڑکے تو لڑکے ہوتے ہیں۔ چند ہی لمحے گزرے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مسکراتے ہوئے، مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ اگر اسے جہان کو نہ ڈھونڈنا ہوتا تو وہ کبھی ادھر نہ آتی۔ جب بار بار ان کا گردن موڑنا برداشت نہیں ہوا اور بہارے بھی ناگواری سے ناک سکیڑنے لگی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آرڈر نہیں کریں گی؟ کاؤنٹر والے لڑکے نے پہلے ترک اور پھر بہارے کے انگلش پلیز کہنے پر انگریزی میں یہی بات دہرائی تاکہ حیا سمجھ سکیں۔ نہیں، ہمیں جانا ہے، وہ کوفت سے کہتی اپنا سامان اٹھانے لگی۔ پتہ نہیں اب آگے کیا کرنا تھا، حالے کو بتایا نہیں تھا، سو ہوٹلز کے بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی۔ آپ کو ہوٹل چاہیے تو میں مدد کر سکتا ہوں، ایک لڑکے نے دانت نکالتے ہوئے پیشکش کی۔ شکریہ، میرے پاس ہوٹل ہے، وہ رکھائی سے کہہ کر بہارے کا ہاتھ پکڑے پلٹنے ہی لگی تھی کہ وہ پھر بولا، کون سا ہوٹل؟ جتنی تیزی سے اس نے پوچھا تھا اس سے زیادہ تیزی سے حیا کے لبوں سے نکلا، یہ اوپر والا۔ اس نے بے ساختہ جان چھڑانے کے لیے کاؤنٹر پہ رکھے گائیڈ بک لسٹ کی طرف اشارہ کیا، جہاں پہلے صفحے پہ 3 ہوٹلز کی تصاویر اور معلومات درج تھیں۔
اتنے فاصلے سے اس سے ہوٹل کا نام تو پڑا ہی نہیں گیا تھا، مگر وہ سب غیر ارادی طور پہ ہوا تھا۔ چاروں لڑکوں نے بے اختیار گائیڈ بک کے صفحے کو دیکھا، اوپر والے ہوٹل کی تصویر پر نگاہ ڈالی اور پھر بے ساختہ کاؤنٹر والے کے دانت اندر ہوئے۔ ٹیک لگا کر کھڑا لڑکا سیدھا ہوا، دوسرے فوراً جیسے شانوں سے قمیض کی نادیدہ سلوٹیں ٹھیک کیں۔ آپ مولود بے کی مہمان ہیں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پلیز بیٹھیں۔ کاؤنٹر والا گڑبڑا کر وضاحت کرتا تیزی سے باہر آیا تھا۔ حیا نے رک کر ان کو دیکھا، باقی تینوں لڑکے سلام جھاڑ کر فوراً ادھر سے رفو چکر ہو گئے تھے۔ میں نے مولود بے کو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے بازار میں دیکھا تھا، وہ ادھر ہی ہیں، میں انہیں فون کرتا ہوں۔ وہ جلدی سے اپنا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ حیا اور بہارے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حیا نے کرسی دوبارہ کھینچ لی۔ مولود بے آ رہے ہیں آپ کو لینے۔ فون بند کر کے وہ مستعدی سے مینیو کارڈ لے آیا۔ آپ آرڈر کر دیں، میں لے آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ بے چین بیٹھی۔ بہارے گل نے اس کا ہاتھ ہلایا۔ حیا، مولود بے کون ہے اور ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ سوچنے دو۔ ہم ایسے ہی ان کے ساتھ نہیں چلے جائیں گے۔ عائشہ گل کہتی ہیں اچھی لڑکیاں ہر جگہ۔ تم 2 منٹ کے لیے عائشہ گل کا لیکچر بھول نہیں سکتی؟ اب ہمیں کہیں تو رہنا ہے نا، اگر نہیں اچھا لگے تو یہ مولود بے تو نہیں جائیں گے ان کے ساتھ۔ بہارے نے خفگی سے منہ میں کچھ بدبد کر کے رخ پھیر لیا۔ وہ خود بھی ذرا مضطرب تھی، پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب اور کیوں ان کو لینے آ رہے تھے۔ ایسے تو وہ نہیں جائیں گی ان کے ساتھ، کوئی مرضی کے بغیر تو نہیں لے جا سکتا نا۔ مولود بے آگے۔ بمشکل 15-20 منٹ گزرے تھے کہ کاؤنٹر والے لڑکے نے صدا لگائی تو بے اختیار ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے سے ایک ادھیڑ عمر گورے سے ترک صاحب چلے آ رہے تھے۔ دراز قد، بے حد اسمارٹ، سر کے بال ماتھے سے زیادہ کم، چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ، نفیس سے پینٹ شرٹ میں ملبوس، مگر وہ شہنا تھے۔ ایک قدرے پس قد انٹی ان کے ایک طرف تھیں، دوسری جانب ایک لمبا پتلا سا لڑکا 19-20 برس کا، اور اس کے ساتھ اسی عمر کی لڑکی جس کے بال کندھوں سے کافی نیچے تک آتے سیاہ اور لہردار تھے۔ اس نے کیپری کے اوپر ڈھیلی شرٹ پہن رکھی تھی اور ایک موٹی سفید گھنے بالوں والی ایرانی بلی بازو میں اٹھائے ہوئے تھی۔ لڑکی نے دور سے انہیں ہاتھ ہلایا۔ کیا یہ تمہارے رشتہ دار ہیں؟ بہارے نے پیچھے سے اسے مخاطب کیا۔ نہیں، میں تو اس فیملی کو جانتی بھی نہیں۔ وہ متذبذب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرحبا، ہمیں دیر تو نہیں ہوئی؟ اگر پہلے پتا ہوتا تو آپ کو اتنا انتظار نہ کرنا پڑتا۔ ریئلی سوری۔ مولود بے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر رہے تھے۔ ان کی مسز خوش دلی سے اسے ملنے کے لیے آگے ہوئیں، ترکوں کے مخصوص انداز میں باری باری گال ملا کر چوما اور الگ ہو گئیں۔ وہ قد میں حیا سے کافی چھوٹی تھیں۔ تم پہلے کال کر دیتی تو ہم جلدی آ جاتے، اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ اس سے الگ ہو کر وہ افسوس سے کہنے لگی، میں سونا ہوں۔ یہ میری بیٹی پنار ہے اور یہ فاتح ہمارے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرا بیٹا گو خان آج کل انقرہ گیا ہوا ہے، ورنہ اس سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں حیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا کہیں۔ میں پنار اور یہ میری گارڈ فیلڈ۔ پنار نے بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزے سے بتایا، یہ پورے آشیانہ کی لاڈلی ہے، آج کل ذرا بیمار ہے، اسے علاج کے لیے لائے تھے ادھر۔ اور اس چھوٹی بلی کا نام کیا ہے؟ بات کے اختتام پر پنار نے جھک کر بہارے کا گال چھوا اور چھوٹی بلی کا پہلے تو تحیر سے منہ کھل گیا اور پھر بے اختیار شرمائی، یوں کہ رخسار گلابی پڑ گئے اور پلکیں جھکائے بہت باریک اور نازک سی آواز میں بولی، اناتولیا کی بہارے گل۔ حیا نے پوری آنکھیں کھول کر اس چھوٹی سی اداکارہ کو دیکھا، جس کی یہ آواز تو خود اس نے بھی نہیں سن رکھی تھی۔ آپ استنبول سے آئے ہیں؟ مولود بے پوچھ رہے تھے۔ میں پاکستان سے ہوں اور یہ ترکی میں میری رشتہ دار ہے۔ ان سب کے والہانہ اور خوش اخلاق انداز کے آگے اس کا نو تھینکس کہنے کا ارادہ کمزور پڑنے لگا۔ باقی باتیں گھر چل کر لیں۔ فاتح، آپا کا سامان اٹھاؤ، دیکھو وہ کتنی تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ آؤ بیٹا، کار باہر ہے۔ مسز سونا اپنے مہمانوں کو مزید تھکانا نہیں چاہتی تھی۔
فاتح سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو حیا نے بے اختیار بہارے کو دیکھا۔ چلو جلدی کرو حیا، تازہ تازہ تعریف سے گلنار ہوئی بہارے نے اٹھلا کر اس کی آستین کھینچی۔ حیا نے گہری سانس لے کر بیگ فاتح کو تھما دیا۔ کہیں تو رہنا ہی تھا اور فیملی رن ہوٹل سے اچھا کوئی ہوٹل نہیں ہوا کرتا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئیں جہاں چھوٹی سی وین کھڑی تھی۔ اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا جب احمد اور چغتائی ایسی ہی ایک وین میں انہیں لینے آئے تھے۔ مولود بے کا ہوٹل ارگپ میں تھا۔ تقریباً گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ کھڑکی کے اس پار کپادوکیا کا خشک علاقہ نظر آ رہا تھا، پراسرار خاموش دنیا سے الگ تھلگ غاروں سے بنی خوبصورت گھوڑوں کی سرزمین۔ دور کہیں کوہ حسن کے دونوں پہاڑ دکھائی دیتے تھے جو اپنے اندر کا سارا لاوا وہ صدی قبل زمین پر اڈیل کر اب سکون سے کھڑے تھے۔ ڈی جے کو بہت حسرت تھی کپادوکیا دیکھنے کی۔ کھڑکی کے باہر بھاگتے مناظر دیکھ کر بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا، پھر فوراً خاموش ہو گئی۔ ڈی جے کون؟ پنار جو بلی کو دھپک رہی تھی بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ میری ایک دوست تھی۔ اس کے جواب میں بہارے نے آہستگی سے اضافہ کیا، مر گئی ہے۔ اوہ! پنار نے اسے تعصب سے دیکھا۔ جب تمہاری بلی مر جائے گی تو وہ ڈی جے کے پاس چلی جائے گی۔ چند لمحوں بعد بہارے نے بہت سمجھداری سے پنار کی معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہا۔ بہارے گل، بہت ہو گیا، اس نے ہڑبڑا کر اسے ٹوکا۔ پھر معذرت کرنی چاہیے۔ سوری، یہ بس ایسے ہی بولتی رہتی ہے۔ مگر پنار اور مسز سونا ہنس پڑی تھی۔